بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی ہے، جبکہ کچھ روایت میں کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی غفا میں آخر کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی۔ دوستو، کتے کی پیدائش پر یہ سب عجیب و غریب اور دلچسپ جانکاری آپ کو اپنے چینل ATK اسلامک اسٹوڈیو پر دی جا رہی ہیں، اور اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ طے کیے گئے وقت پر آئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ثابت ہوا ہے کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبر میں کھانے پینے، برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہوا ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام میں صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے بعد اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کائنات کا کوئی چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان روایتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اور یہاں سے سچائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گیا۔ پرانے سائق نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقات سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناپ کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناپ کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت یہ بھی ملی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو برگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خاصیتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلموں میں خاص کر یورپ میں تو کتے کو گھر کا ایک ویکت سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بھی بدل چکی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھے کہ کتا چاہے کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کے بیج کی حفاظت کے لیے نہیں پالا ہے تو پھر روزانہ آپ کے اجر میں سے ایک قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرات کو اونٹ پہاڑ سے تسبیح دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بلعام بن بورا، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تسبیح دی ہے۔ پھر وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا اور شب کہف کا کتا بلعام بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹر کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی جماعت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے بھی کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات بات تو خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوس بات یہ ہے کہ آج کتا، بلی اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8 بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔
آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی انہیں مان لینے میں ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلیل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے پتہ کی تو اس سے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے جو لوب یعنی کہ لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوائے کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں 9 زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہی کتے کے لار سے پائے جانے والے تمام کیٹانوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوسادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کے بیٹے مصر میں مقیم تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا تو اس میں کیٹانو موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار کیٹانو برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور دھویا گیا، خوردبین میں چیک کیا گیا تو کیٹانو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طریقے سے پاک اور صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں سب سے کیف کا تذکر ملتا ہے۔ یہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیے ہوگا یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ مختلف شریعتوں میں فعل و احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال شب کیف کے واقعہ سے کتے کو پالنے کے جواز دلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین اکرام نے جہاں شب کیف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ صحابہ کیف کا کتا صالح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ صحابہ کیف کے کتے سے متعلق کتے کی فضیلت پر اس سے دلال کرنا درست نہیں۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکامات بتائے ہیں، ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے اور اس سے الگ ہیرا پھیری کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو ان کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل ATK اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔